بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک فرمان ہے، جس کو حدیث قدسی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے اور وہ لوگ میرے محبوب ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت ان کے لیے واجب اور ضروری ہے جو میری رضا، میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، مجالست اختیار کرتے ہیں، مخالطت اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اجتماع، ان لوگوں کا کسی جگہ اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تیسری صفت بیان کی محبت کے ثابت ہونے کے لیے کہ والمتزاورین فی، کہ جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کو دیکھتے ہیں اور ان کا مقصد کوئی دنیاوی غرض، خواہشات نفسانی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب۔ والمتبازلین فی، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر جو حدیث قدسی ہے، 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اللہ کے لیے محبت کرنا، دوسری اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، تیسرے اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، اور چوتھے اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک صفت اس میں پائی جائے، ایک صفت اس میں، ایک صفت اس میں، بلکہ یہ چاروں صفتیں ایسی ہیں کہ جب پائی جاتی ہیں تو ایک ہی اللہ کے بندے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس کے اندر پائی جائیں گی وہ چاروں صفتوں کا حامل، چاروں خوبیوں کا حامل ہوگا۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے وجوب اور اپنی محبت کے ثبوت کے لیے ایک اپنے بندے کے لیے 4 صفات کو بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور جو اللہ کا محبوب بن جائے، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ کون و مکان، یہ تمام کائنات اسی کے لیے ہے، اور اس کو دونوں جہاں میں سرخروئی، عزت اور سرفرازی ہے۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے اور اتنا اعلیٰ مقام ہے، جس کو بھی نصیب ہو گیا دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی اس کی سنور گئی۔ اس لیے جب بھی مانگیں تو اللہ کو مانگیں، اللہ کی محبت کی دعائیں کریں۔ اللہ سے جب سوال کریں تو کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اور جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا سہل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں اور بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو ان کو برداشت کرنا، ان کا تحمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے سہل اور آسان ہے۔ اللہ اس کا بن گیا، وہ اللہ کا محبوب بن گیا،
دنیا کی تمام دولتیں نعمتیں اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن آج ہماری حماقت، نادانی، بے وقوفی یا جہالت یا شریعت سے ناواقفی کہیے، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں کہ اگر آج ہم طلبگار ہیں تو دنیا کے عہدوں اور منصبوں کے، ہم اگر آج طلبگار ہیں تو دنیا کی دولتوں کے، اگر آج ہم چاہتے ہیں تو صرف چاہے بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے لیکن دنیا کی عزت مل جائے۔ آج صرف مادی چیزوں کے ہم دل دادا ہیں، فانی چیزوں کے ہم دل دادا اور عاشق بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سب سے اعلیٰ چیز اللہ کی محبت کا سوال کریں۔ خلیفہ ہارون الرشید بڑا نیک بادشاہ، فرما روا گزرا ہے خلفائے بنو عباسیہ میں سے۔ آپ حضرات نے بھی اس کا نام سنا ہوگا۔ اپنے محل کے اندر اپنے دربار میں تخت پر جلوہ افروز ہے، اس کے وزراء ارکان سلطنت تمام حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو تم مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ پورا کیا جائے گا، تمہاری مانگیں پوری کی جائے گی۔ لہذا وہ وزراء ارکان سلطنت ان میں سے کوئی سوال کرتا ہے مجھے آپ قاضی بنا دیجئے، اسے قاضی بنا دیا گیا۔ کسی نے مطالبہ کیا مجھے جاگیردار اور زمیندار یا فلاں علاقے کا نواب بنا دیجئے، گورنر بنا دیجئے، اس کو وہ عہدہ دے دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ مجھے برتن بھر بھر کے، مٹکے بھر بھر کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات عطا کر دیے جائیں، حکم دے دیا گیا اور خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ جو بھی مطالبہ کر رہا ہے اس کے مطالبے کو خلیفہ ہارون رشید پورا کر رہے ہیں۔ ایک باندی جو پاس میں کھڑی ہوئی خلیفہ ہارون رشید کے لیے پنکھا جھل رہی تھی، ہوا کر رہی تھی، تو خلیفہ نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں مانگتی، تمہارا کوئی سوال نہیں، تمہارا کوئی مطالبہ نہیں؟ تو باندی کہتی ہے پہلے ان بیوقوفوں کو مانگنے دو، ان احمقوں کو پہلے مطالبہ کرنے دو، سب سے بعد میں سوال کروں گی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے تعجب سے کہا کہ ان کے اوپر میری سلطنت کا دار و مدار ہے، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، یہ میرے مشیر کار ہیں، پورے ملک میں جو نظام چل رہا ہے وہ انہی کے مشوروں سے چل رہا ہے۔ یہ انتظام و انصرام، یہ مملکت و سلطنت کا استحکام، یہی ان وزراء اور ارکان سلطنت اور مشیر کار کے مشوروں سے انجام پاتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ بے وقوف ہیں؟ کہ ہاں مانگنے دو۔ لہذا مطالبہ کرتے رہے، سوال کرتے رہے، اور ان کے سوالات اور مطالبات پورے کیے جاتے رہے۔ اب آخر میں باندی سے کہا کہ اب تم مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو باندی نے اپنا ہاتھ خلیفہ ہارون رشید کی پشت پر رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھے مل جائیں، میرے مطلوب آپ ہیں، میرے محبوب آپ ہیں، یہ میرا سوال ہے۔ اور واقعی کتنا دانش مندانہ اس نے سوال کیا۔ تمام کے تمام حیرت میں پڑ گئے۔ اگر کسی کو زمین جائیداد مل گئی تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک ہی حصے پر اسے قناعت کرنی پڑے گی۔ سونے، ہیرے، جواہرات دے دیے گئے، وہ ایک محدود خزانہ ہوگا۔ کسی کو عہدہ اور منصب دے دیا گیا، وہ ایک مخصوص عہدہ اور مقام ہے۔ لیکن جس کو خلیفہ ہارون رشید کی محبت مل گئی اور جس کا مطلوب اور محبوب خلیفہ ہارون رشید بن گیا، پوری سلطنت اور اسلامی قلمرو اور تمام کے اوپر اسی کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ اس کا بن گیا، پوری سلطنت اس کی بن گئی۔ اس لیے باندی نے کس کو مانگا؟ خلیفہ کو مانگا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں جو فرمایا وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ چار صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان چاروں صفتوں پر عمل کر لیں، ان کے ہم حامل بن جائیں تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور جو اللہ کا محبوب، لاڈلا، دلارا بن گیا، پیارا بن گیا، یہ تمام کائنات گویا کہ اسی کی ملکیت میں آ جائے گی، سب نظام اسی کے مطابق چلے گا۔
دنیا اور آخرت کی دولتیں سب اس کے قدموں کے نیچے ہوں گی، اور آخرت میں تمام کے تمام اس کے مقام اعلیٰ کے اوپر رشک کریں گے، غبطہ کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث قدسی کو بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب، ان لوگوں کے لیے ثابت جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ محبت اللہ کے لیے کرنا، دیکھیے یہ تحابب باب تفاعل، یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، ادھر سے بھی محبت ہو ادھر سے بھی محبت ہو۔ اور ایک بات اور سنتے چلیں کہ کون نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، میرا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے، ہر ایک جانتا، ہر ایک چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی شرابی سے پوچھو گے، چاہے وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ بدکار، سیاکار، زناکار سے بھی اگر آپ پوچھو گے کیا تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کی محبت مل جائے، تو وہ بھی اسی خواہش اور اسی دلی تمنا کا اظہار کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کے اندر وہ مبتلا ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار سے بھی اگر آپ سوال کرو گے تو وہ چاہے گا مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان اللہ کی محبت کو چاہتا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں اور اپنے عقیدے، اپنے دھرم، اپنے مذہب کے مطابق جس کو بھی وہ اپنا ایشور، اپنا بھگوان، اپنا گاڈ جو کچھ بھی تسلیم کرتے ہیں اور جن کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی اس پرستش پوجا سے کیا ہے کہ ہمیں ان کی محبت نصیب ہو جائے، یہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم ان کے پیارے بن جائیں۔ اس لیے تو کہ پھر سب کی سب دولتیں ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ صرف مسلمان ہی نہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، وہ تک یہ چاہتے ہیں کہ معبودان باطلہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ نے آپ کے اوپر کرم فرمایا، ہمارے اوپر احسان فرمایا، دین حنیف عطا فرمایا، سچا دین اسلام عطا فرمایا، اپنی عبادت اور پرستش میں کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق اللہ کی محبت کے ہمیں دروس اسباق پڑھائے ہیں اور گن بتائے ہیں کہ یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ان 4 صفتوں کو اپنا لو، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہاں بھی اتباع سنت پر اللہ کی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے اللہ کی محبت کہ جس کو نصیب ہو گئی زہ قسمت، اللہ تعالیٰ کچھ حصہ اپنی رحمت کا، محبت کا ہمارے اوپر نازل فرما دے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک ذرہ بھی پیدا فرما دے تو ہماری تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک آدمی جب دوسرے سے محبت کرتا ہے، مومن مسلمان، تو وہ اسی لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا نیک ولی ہے۔ آپ نے کہیں کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں ایک شرابی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا اللہ کے لیے ایک چور سے محبت کرتا ہوں، نہیں سنا ہوگا کہ زناکار سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول اور اپنے اٹھنے بیٹھنے دوستانہ ماحول کے اعتبار سے صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اور شیطانی پیروی میں وہ زناکار سے محبت کر سکتا ہے، شرابی سے محبت کر سکتا ہے، چور سے محبت کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا مسلمان جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے کہ میں اللہ کے لیے ان گناہگاروں سے محبت کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے محبت جو کرتے ہیں تو اسی لیے ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے،
یہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے قرآن اور حدیث سے ہی اس مسئلے کو نکال کر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ بھی محبوب اور جس اللہ کے نیک بندے کے دل میں اور جس اللہ کے ولی کے دل میں اپنے متعلقین یا امت میں سے جن افراد کی محبت ہوتی ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے دل میں جن کی جگہ مل گئی ہے ان کو دیکھ کر ان بندوں سے بھی اللہ تعالی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھو وجبت محبتی للمتحابین فیہ، ہم نے ایک اللہ کے ولی سے محبت کی، ایک اللہ کے نیک بندے سے ہم نے محبت کی، اور اس نے بھی اپنے دل کی محبتوں کو، اپنے دل کے خزانوں کو ان کے اوپر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، نثار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت سے اپنی محبت ان بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے سے متعلق ہو گئے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کی واجب ہے۔ اور جب اللہ کسی پر کرم فرماتا ہے، اللہ کسی پر احسان فرماتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ نہیں کہ براہ راست اپنی ہی طرف کھینچ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، متبع سنت ہیں، خشیت خداوندی، خوف الہی کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ایسے بندوں کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، اور وہ کشا کشا کھینچے کھینچے ان اللہ کے محبوب بندوں کی خدمت میں آتے ہیں۔ کس بنا پر؟ ان سے پھر محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جس تعلق کی بنا پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، تم نے میرے محبوب بندے سے محبت کی ہے، اس لیے میرے نزدیک تم بھی مقبول بن گئے، میرے محبوب تم بھی بن گئے۔ جس طرح یہ اللہ کا بندہ میرا محبوب ہے، اس سے تعلق رکھنے کی بنا پر بھی تم میرے محبوب بن گئے۔ عام بندے جو اللہ کے مومن اور مسلمان صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، میدان محشر میں جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 60 طبقات کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے من تحاب فی اللہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے محبت کی ہوگی، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، جب ان سے محبت کرے گا تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو اس عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ کون سا خصوصی مقام عطا فرمائے گا اور کیا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، چاہے مشرق میں رہنے والا ہو، ایک مغرب میں رہنے والا ہو، دونوں کو اللہ تعالی عالم حشر میں جمع فرمائے گا اپنے عرش کے سائے کے نیچے اور جنتوں میں، اور یہ فرمائے گا کہ دیکھ یہ مشرق کا رہنے والا تھا تو مغرب کا رہنے والا، تمہارا علاقہ الگ، تمہارا رنگ الگ، تمہاری نسل الگ، خطہ ارض مختلف ہے، زبانیں دونوں کی الگ الگ ہیں، لیکن تم دنیا کے اندر صرف اور صرف میرے لیے محبت کرتے تھے۔ اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ اور پھل ہے کہ آج میں نے اپنے عرش کے نیچے اور جنتوں میں تم دونوں کو جمع فرما دیا۔ اور جو اللہ کے درجہ بدرجہ جتنے محبوب بندے سے محبت کرے گا اتنا ہی مقام اونچا عطا کیا جاتا رہے گا۔ اولیاء کرام سے محبت آخرت کے اندر اس کا نتیجہ اور پھل آپ کے سامنے آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس سے محبت کا اندازہ کر سکتے ہو آپ، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ارے افسوس ہے تجھ پر، ما عددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہنے لگے دل کے جذبات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر، اے اللہ کے رسول میرا کوئی ایسا بڑا عمل تو نہیں
بڑے بڑے میں نے نیک اعمال تو نہیں کیے، لیکن میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، اس دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہے، عالم حشر میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کی معیت نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حالانکہ کتنی بشارتیں دی گئیں، کتنی خوشخبریاں سنائی گئیں، لیکن ہمیں کسی سے اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ ارے واہ، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا، اب تو آخرت کے اندر بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ کتنی خوشی کا مقام ہے، وہ مقام تھا صحابہ کرام کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت موجود تھے، انہی سے براہ راست قصب فیض صحابہ کرام کی جماعت کر رہی تھی، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کرام ہر زمانے میں رہیں گے، ہر زمانے میں پائے جاتے رہیں گے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قیامت تک کے لیے قرآن آیا ہے، اور اس میں اپنے نیک بندوں سچوں کا ساتھ پکڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے ولی نیک بندے بھی قیامت تک آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ بہت سارے حضرات میں نے خود سنا ہے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کس سے منسلک ہوں، کس کو بزرگ مانے، آج کوئی جنید بغدادی نظر نہیں آتا، کوئی پیران پیر عبد القادر جیلانی نظر نہیں آتے، بایزید بستامی نظر نہیں آتے، حسن بصری آج نظر نہیں آتے، کہاں ہے؟ ارے اللہ کے بندو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام رکھتا تھا، لیکن جتنا دور ہوتا چلا گیا، اسی اعتبار سے اللہ کے ولی اپنے مراتب کے اعتبار سے پائے جاتے رہیں گے۔ جو جتنا سورج کے قریب ہے، چاند کے قریب ہے، اتنی ہی روشنی پائے گا۔ ہم اس ٹیوب لائٹ کے بلب کے قریب ہیں تو ہم یہاں روشنی حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں سامنے چلے جائیں تو دور ہو گئے، وہاں اندھیرا ہے، یہ روشنی وہاں زیادہ نظر نہیں آئے گی، مدھم پڑ جائے گی۔ اسی طرح اس زمانے سے لے کر آج تک اولیاء کرام کے اندر یہ تفاوت اور مراتب اور تفاوت احوال رہے ہیں، مراتب مختلف رہے ہیں، لیکن ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے۔ صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے ان سے منسلک ہونے کی۔ اگرچہ آج پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہماری آنکھوں سے روپوش ہے اور اس دنیا میں موجود نہیں، اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، لیکن اسی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت شاہ قادری، حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، حضرت پیران پیر کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی طہارت بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، سادگی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، امت کا درد دل کے اندر ہے، اور دین کی محنت ہے شب و روز، وقت آرام کے لیے بہت کم ہے، اور ہر وقت یہ ہے کہ اپنی محبت کے خزانے دوسروں کے اوپر قربان کر دیں اور نچھاور و نثار کر دیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کا فرمان وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت ان کے لیے لازم ہے، اور اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ عالم حشر میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ نے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کا نام شاید سنا ہو۔ ان کے زمانے میں ایک اپنے وقت کے مفسر، بہت بڑے عالم اور بڑے فلسفی اور منطقی، جن کو دنیا اور تاریخ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، تفسیر بھی لکھی ہے، بڑی ضخیم انہوں نے، لیکن منطق اور فلسفے کے علوم کو ایک زمانے تک حاصل کرتے رہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے بیعت ہونے کے لیے، اور ایک محبت کا جذبہ لے کر ان سے منسلک ہوئے۔ انہوں نے بیعت کیا، اوراد و وظائف اور معمولات بتائے، کہا تہجد بھی پڑھ لیا کرنا،
ان کی مجلس میں رہے، لیکن جب آنے کے بعد تہجد پڑھی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرنے لگے تو ان کے دل سے ایک دھواں نکلتا تھا، ایک چنگاری پھوٹتی تھی۔ وہ کئی دن تک یہ عمل کرتے رہے کہ جب ذکر کرتا ہوں اوراد و وظائف اور معمولات کو پورا کرتا ہوں تو میرے دل سے دھواں نکلتا ہے۔ حضرت کی خدمت میں آئے، اپنے شیخ کی کہنے لگے حضرت میں جب ذکر کرتا ہوں تو میرے سینے سے ایک دھواں نکلتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہاں علاج سب چیزوں کا ملتا ہے، جہاں تمام کی عقلیں کام کرنا چھوڑتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، الہام خداوندی کے مطابق علاج ان اولیاء کرام کے پاس آ کر مل جاتا ہے اور اس کی دوا میسر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے شیخ سے جب یہ کہنے لگے تو حضرت ان کے شیخ نے فرمایا کہ تم نے جو ایک زمانے تک فلسفے اور منطق کے علوم کو حاصل کیا ہے، جب ذکر کرتے ہو اور اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہو تو جو ان پر زنگ چڑھ گیا ہے تمہارے دل کے اوپر، ان تمام سے وہ ان کو کھرچا جاتا ہے اور وہ تمام علوم جو منطق اور فلسفے کے ہیں وہ زائل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے زوال کا دھواں ہے اور اللہ کی محبت تمہارے دل کے اندر بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ کہنے لگے اور سوچنے لگے کہ میں نے ایک زمانے تک منطق اور فلسفے کے علوم کو حاصل کیا، زندگی کا ایک حصہ خرچ کیا، بڑی محنتیں اور مشقتیں کی، اب مجھے ایسے عمل بتا دیے کہ میرے تمام وہ منطق اور فلسفے کے علوم ختم ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس مجلس سے اٹھ کر وہ آ گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے مرید کا پیغام اجل پہلے آ گیا، اور یہ شیطان جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتا ہے کہ یہ ایمان اپنا صحیح سالم آخرت میں نہ لے جا سکے، کفر اور شرک میں حتی الامکان مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی لطیف اور عمدہ اور حکمت کی بات بیان کی ہے کہ امت مایوس نہ ہو کہ دیکھیے جو آدمی مخبوط الحواس ہو جائے، جس آدمی کو ہوش و حواس نہ رہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، سویا ہوا ہو، مجنون دیوانہ اور پاگل ہو، ظاہر ہے نابالغ بچہ ہو، حدیث میں فرمایا گیا ہے ان سے قلم اٹھا لیا گیا، احکام شرع کا یہ مکلف نہیں۔ سکرات الموت کے طاری ہونے سے پہلے تک شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جب عالم آخرت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی مناظر ہیں اس سے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب سکرات الموت اس کے اوپر طاری ہے، یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپے کا ہوش نہیں ہوتا۔ کوئی اس سے کہے اتعرفونی، مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں پہچان سکتا، وہ نہ آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ عالم غرغرہ کا عالم ہوتا ہے، اس کے حلق میں پانی ٹپکایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت جب وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے اور عالم آخرت کے تمام مناظر اسے نظر آ رہے ہیں، فرشتوں کی آمد کو وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت شیطان کو اللہ نے یہ قدرت اور طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے ایمان کو چھین سکے۔ اس سے پہلے تک شیطان گمراہ کر سکتا ہے، کفر و شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو وہ ہو جاتا ہے وہ مرفوع القلم قرار دے دیا جاتا ہے، اب وہ عالم آخرت کی طرف روا دوا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے پہلے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آ گیا، شیطان آ گیا اور کہنے لگا تم ایک اللہ کو پوچھتے ہو، وحدانیت توحید کے علم بردار ہو، تسلیم کرتے ہو، اللہ تو علیاذ باللہ ایک نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی، فلسفی تھے، منطقی تھے، شیطان نے دلیل کو توڑ دیا، دوسری دلیل دی، اس نے کہا یہ بھی اس میں یہ کمی ہے، تیسری دلیل دی، کہا اس میں یہ نقص ہے، چوتھی دلیل دی، اس نے کہا یہ خامی ہے۔ ہر دلیل کو شیطان توڑتا رہا، وہ تو بہت بڑا منطقی اور فلسفی ہے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 99 دلیلیں تقریباً امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر دی، لیکن شیطان تمام کو توڑتا رہا اور 100 دلائل اس کے بطلان پر قائم کر دیے۔ اللہ نے الہام فرمایا ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے دل پر اور بیچ کے تمام حجابات ہٹا دیے، حالانکہ کافی بڑا فاصلہ تھا، لمبا
فاصلہ تھا، طویل مسافت تھی. اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں، شیطان سے مباحثہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، شیطان غالب ہی آنا چاہتا ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا، ابے کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ آواز ہواؤں کے دوش پر اللہ تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے کانوں کے پردوں تک پہنچائی. جب ٹکرائی ہے فوراً شیطان سے کہا، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے. شیطان شکست خوردہ حالت کے اندر وہاں سے واپس گیا اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا انتقال حالت ایمان پر ہوا. ایک اللہ والے کی صحبت میں آنے کی وجہ سے، ان سے منسلک ہونے کی وجہ سے اور ان سے محبت کرنے کے نتیجے میں آدمی محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا، بخاری کی یہ حدیث ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم یا لا یشقی جلیسہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اور ان کا ہم نشین کبھی محروم القسمت نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ اعلان فرماتا میں نے سب کی مغفرت فرما دی. تو فرشتے کہتے ہیں ایک اپنی ضرورت سے آیا تھا، اللہ کے ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ بھی انہی میں سے ہے. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ والوں سے محبت جو کرتا ہے اور منسلک ہو جاتا ہے، یہ قرآن حدیث کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ وہ کبھی بدعتی نہیں ہوگا. متبع سنت سے جب وابستہ ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ کفر اور شرک کی حالت میں نہیں مرے گا. اس کی برکت سے اس کا انتقال حالت ایمان پر ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کا ارشاد نقل کیا، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اور میں نے عرض کیا یہ محبت جب آدمی ایک مسلمان کرتا ہے تو کسی فاجر اور فاسق سے اللہ کے لیے نہیں کرتا، بدکار سیاکار سے اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خواہشات نفسانی کے لیے کرتا ہے، شیطانی پیروی میں کرتا ہے. اللہ کے لیے جب محبت کرے گا تو انہی لوگوں سے کرے گا جو اللہ والے ہوں گے. لہذا اللہ والوں سے جو محبت کرے گا اس حدیث سے قدسی کی روشنی میں اللہ کی محبت اس کے لیے واجب اور ثابت، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے. دوسری صفت حدیث قدسی میں بیان کی گئی، والمتجیا، میری محبت ان کے لیے ثابت اور واجب ہے کہ جو میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، مجالست اختیار کرتے ہیں، میری رضا اور خوشنودی کے وہ طلبگار ہیں. اس لیے جو اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ کی محبت ان کے لیے ثابت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر اترتی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ہم نشین کی اور اچھے برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال بیان فرما دی. مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا، اور برے کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کے پاس اور بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھا. اگر تم کسی عطر فروش کے پاس جاؤ گے تو یا تو اس سے خرید لو گے، تب بھی تمہارا دل معطر ہوگا، جب چاہو گے عطر لگاؤ گے، جب چاہو گے اپنے آپ کو معطر کر لو گے، دماغ ہمیشہ فرحاں شادہ رہے گا. اور اگر تم نے اس سے نہ خریدا تو اس کے پاس جاؤ گے تو کم سے کم وہ کسی روئی میں عطر لگا کر تمہارے کان میں لگا دے گا اور تمہیں تب بھی فائدہ پہنچا. اور اگر تم نے نہ خریدا نہ اس نے تمہیں ہدیہ، اب بھی اس کے پاس سے گزر گئے تو تب بھی اپنے دل و دماغ کو معطر محسوس کرو گے اور خوشبو محسوس کرتے ہوئے گزرو گے. ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے. نیک لوگوں کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے لیے اللہ کی محبت ثابت ہے اور ہر حالت میں اس کو فائدہ پہنچے گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ ایسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار اور بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھنا۔ اگر جاؤ گے بیٹھو گے تو وہاں جو دھواں اٹھے گا وہ تمہاری آنکھوں کے اندر، کانوں کے اندر، منہ کے اندر تمہیں پریشان کر کے رکھ دے گا۔ اگر چنگاریاں اڑیں گی تو تمہارے کپڑوں کو جلا دیں گی، اور اسی طرح اس کی بدبو سے تمہارا دل اور دماغ متعفن ہوگا، بدبو محسوس کرے گا، طبیعت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لوہار اور بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھنا، اس کی مجالست اختیار کرنے میں ہر حالت کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت اور واجب ہے، والمتجالسین فیّا، جو میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبتوں کو وہ اختیار کرتے ہیں، جہاں ان کی اصلاح ہوگی، جہاں ان کی تربیت ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچے گا کہ اللہ کی محبت ایسے لوگوں کو نصیب ہو جائے گی۔ والمتجالسین فیّا، صحبت کا اثر بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ پاس میں بیٹھنے، کچھ واعظ و نصیحت نہ ہو، اذکار بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، تمہارے دل کے اوپر اس کی کیفیات، اس کے اثرات طاری ہوں گے۔ اپنے دل کے اندر نورانیت محسوس کرو گے، اپنے دل کی دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب محسوس کرو گے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، بہت ہی غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، ہمارے ایک مجاز اور خلیفہ ہیں لکھنؤ کے اندر، حکیم ہیں، مطب کرتے ہیں، وہ نبض بھی دیکھتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تم ان کے پاس آنا جانا رکھو، اور 15 دن تک آنا جانا رکھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، چاہے وہ کچھ تمہیں نہ بتائیں، تم اپنا ان کو مرض نہ بتاؤ، وہ تمہیں علاج نہ بتائیں، 15 دن تک ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو، اور 15 دن کے بعد تم مجھے خط لکھنا۔ لہذا حضرت کی رہبری کے مطابق وہ لکھنؤ میں حضرت کے خلیفہ کے پاس گئے۔ اب دیکھتے ہیں مریض آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور یہ اٹھنا بیٹھنا رکھتے رہے، آتے رہے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور چلے جاتے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضرت کی خدمت میں ایک خط لکھا اور یہ عرض کیا کہ حضرت میرا غصہ تو کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، مجھے کوئی نصیحت نہیں کی، انہوں نے کوئی مجھے معمول اور ذکر نہیں بتایا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میرا غصہ ختم ہو گیا، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، جو نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ کہیں آپ جائیں کسی مجلس میں، پہلے سے گفتگو ہو رہی تھی، تمام کے تمام لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، کس بات پر ہنسے، کس بات پر قہقہا لگایا، آپ نے سنا نہیں، آپ کو علم نہیں، لیکن جب اس مجلس میں پہنچیں گے تو آپ ان کو دیکھ کر خود بخود آٹومیٹک ہنسیں گے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، مسکراتے ہوئے اس مجلس کے اندر جائیں گے۔ آخر کیا بات ہے کہ آپ نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، مجلس میں موجود نہیں، لیکن اس مجلس کے اندر جاتے ہی آپ ہنس پڑے، یہ اس مجلس کا اثر ہے جس کے اندر شادمانی اور خوشی ہے۔ کہیں آپ گئے کہ لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کتنے مغموم اور رنجور تھے، لیکن جب آپ جائیں گے چاہے خوشی کی حالت میں گئے، لیکن ان کی مجلس میں جاتے ہوئے ہی آپ کا چہرہ لٹک جائے گا، چہرے کے اوپر غم اور رنج کے آثار نمایاں ہونے لگیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی صحبت کا اثر ہے۔ پہلا خوشی ان کی صحبت کا اثر تھا، یہ رنج اور غم ان لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، لیکن جب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وجبت محبتی، دوسری صفت والمتجالسین فیّا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے بے اعتبار وعدے کے۔ علم کلام کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تو بے اعتبار وعدے کے واجب ہے۔ میری محبت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ والمتجالسین فیّا،
کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے ثابت اور واجب ہو گئی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باغ گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میں نے حمام کے اندر ایک خوشبودار مٹی دیکھی، میں نے اس سے پوچھا، گلے خوشبو در حمام روزے، ایک روز میں نے دیکھا کہ حمام کے اندر خوشبودار مٹی رکھی ہوئی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہ تیری خوشبو سے رسید از دست محبوب بدستم، میرے ایک محبوب کے ہاتھوں کے ذریعے وہ پہنچی تھی، ملی تھی۔ تو بگفتہ میں نے اس سے یہ پوچھا، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، میں نے اس سے یہ کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے، آخر بتا تو، کہ ازبوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری اتنی معطر اور خوشبودار خوشبو سے میرا دل معطر ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس مٹی نے کہا ارے میری اوقات کیا ہے، میں تو ایک ناچیز حقیر پیروں سے پامال کی جانے والی روندے جانے والی چیز ایک مٹی ہی ہوں، جس پر غلاظت ڈالی جاتی ہے، پیشاب کیا جاتا ہے، پیخانے کیے جاتے ہیں، لوگ پیروں سے اسے رونتے ہیں، پامال کرتے ہیں، میں وہی ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک زمانے تک، ایک عرصے تک، ایک مدت تک مجھے ایک خوشبودار پھولوں کی صحبت مل گئی، میرا ان کے ساتھ رہنا نصیب ہو گیا، تو اس وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی۔ تو دیکھیے ایک مٹی کے اندر جب پھولوں کے ساتھ رکھو تو وہ خوشبودار بن سکتی ہے، تو ایک اللہ والا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کا کیا محبوب نہیں بن سکتا؟ وہ جب اللہ کا محبوب ہے تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان بیٹھنے والوں کو بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تیسری چیز اور تیسری صفت، والمتظاہرین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت اور واجب ہے جو میرے لیے زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، اور واقعی اصل زیارت تو وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ والے کو چہروں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، کہ ان کے چہروں سے اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت ہویدا ہے، آشکارا ہے۔ دنیا میں عام بندے سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ مسلمان دوسری بستی کے سفر پر چلا، راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور راستے میں بٹھا دیا، جب وہ گزرا ہوا چلا تو اس آدمی نے جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا پاس کے محلے میں، بستی میں، گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ بس اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی حق ہے جو تم ادا کرنے جا رہے ہو؟ تمہارا کوئی اس کے اوپر احسان ہے جس کو وصول کرنے جا رہے ہو؟ کوئی قرضہ ہے جو لینے یا دینے جا رہے ہو؟ آخر کس وجہ سے جا رہے ہو؟ تو یہ جانے والا کہتا ہے میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں، اس کا میرے اوپر کوئی مطالبہ نہیں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ انسانی شکل میں فرشتہ اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ جس طرح تو نے صرف اور صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کی ہے اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے کاروبار کے لیے تو ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم کوئی مریض ہو گیا تو صرف عیادت کے لیے چلے جائیں؟ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اور جب ہر قدم رکھے گا، ایک قدم گناہ مٹے گا، دوسرا قدم رکھے گا درجہ بلند ہوگا، اسی طرح نیکیاں اس کی نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور جب اس مریض کے پاس جا کر بیٹھے گا تو حدیث میں فرمایا گیا ایسا ہے جیسے جنت کے اندر ڈوب گیا اور جنت کے اندر اس کو غوطہ دے دیا گیا۔
یہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مجالست اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں کرتے ہیں، جب میدان محشر برپا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتحابون فی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، میدان محشر جب برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر چمکتے ہوئے روشن، سورج چاند کی روشنی سے زیادہ چمکدار ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، ان کے اوپر وہ جلوہ افروز ہوں گے، انبیاء کرام اور شہداء ان کے اس مقام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے، رشک کریں گے۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مادی فائدوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے اغراض کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اغراض، ہمارے مفادات اور ہماری دنیاوی منفعتیں مکمل نہیں ہوتی، وہاں رشتوں کے اندر، دوستانہ ماحول کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، خلیج پیدا ہو جاتی ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر اسی نے اللہ کے لیے محبت کی ہوتی، اللہ کے لیے ملا ہوتا، اللہ کے لیے زیارت کی ہوتی، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دنیاوی فائدہ بھی اس کو ملتا اور سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت بھی اس کو نصیب ہوتی۔ تو وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا، میرے لیے، میری رضا اور خوشنودی کے لیے زیارت کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت جو حدیث قدسی میں بیان کی گئی، وہ بیان کی گئی والمتبازلین فیّا، جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں، ایثار کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کرتا ہے، مومنوں پر خرچ کرتا ہے، مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا ثواب اعلیٰ تو یہی اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا محبوب بن جائے گا، لیکن جو اس کے بدن میں قوت اور طاقت آئے گی اور جو اعمال صالحہ کو انجام دے گا، اللہ کی عبادتیں کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، چونکہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو تقویت اور قوت نصیب ہوئی ہے، ان عبادتوں کے کرنے کا ثواب بھی خرچ کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک یہ بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کی نیکیاں بڑھیں گی، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، سب سے بڑا تو اللہ سخی ہے، وہی سخاوت کے دل کے اندر مادہ پیدا کرنے والا ہے، اسی نے جذبہ بیدار کیا ہے۔ اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں، اور آپ تو اتنے بڑے سخی ہیں اور اتنے بڑے سخی کہ جو آپ کے در پر آ گیا اتنا بڑا امیر بن گیا کہ کبھی زندگی میں اس کو کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جس کو میرے آقا نے نواز دیا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ میرے آقا کی زندگی کو دیکھو گے تو آپ کس طرح خرچ کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو پھر تو نسیم سحر کی طرح، ہواؤں کے جھونکوں کی طرح آپ کی سخاوت عام ہو جاتی تھی۔ وہ صحابہ کرام جو آپ کی صفات کو اپنانے والے، آپ کے اخلاق کو اپنانے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، اتباع سنتوں کی اتباع کرنے والے، ان صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف اللہ کی محبت چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے تھے، اور اسی جذبے سے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، دنیا کی تمام دولتیں اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں والمتبازلین فیّا، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت اور واجب ہے جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں کئی دن سے کھانا نہیں تھا، فاقے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے، مجھے حکم ملا ہے کہ اذان سے پہلے ختم کر دوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیاری کریں گے اور عشاء کی نماز ہوگی، اور پھر انشاءاللہ آپ حضرت کے دعا سے اور اصلاحی باتوں سے مستفید ہوں گے۔ ختم اذان کتنے بجے ہے؟ 7:05 پہ ختم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں کئی دن سے کھانا نہیں، کئی دن سے فاقہ ہے۔ گئے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں پانی چلاتے رہے، سینچتے رہے، اس نے کچھ جو دی،
اس کی اجرت کے طور پر وہ لے کر آئے، اس کے 3 حصے کیے، 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ تو پکا لیا، لیکن جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، اور ایک عمدہ قسم کا کھانا تیار کیا تھا، جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دروازے پر ایک سائل آیا، دستک دی۔ وہ سائل آ کر کہتا ہے میں بھوکا ہوں، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا ہی کھانا ایسے ہی اس کو دے دیا، کھلا دیا۔ دوسرا حصہ پکایا، تیار ہو گیا عمدہ قسم کا کھانا، جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے کوئی یتیم آ گیا، پہلے مسکین آیا کوئی غریب، دوسری مرتبہ کوئی یتیم آ گیا، ایسے ہی اٹھایا اور اللہ کے لیے اس کے اوپر خرچ کر دیا۔ تیسرا حصہ بچا تھا، پھر اس کو پکایا، جیسے ہی پکانے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، اب ایک قیدی آ گیا جو ابھی ابھی آزاد ہوا تھا۔ قیدی آیا، اس نے ندا لگائی، صدا لگائی، بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تیسرا حصہ بھی دے دیا اور خود فاقے سے رہے، بھوک سے رہے۔ تینوں حصے مسکین پر، یتیم پر اور قیدی کے اوپر خرچ کر ڈالے۔ آسمانوں سے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں مسکین اور غریبوں کو، اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں یتیموں کو، اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں قیدیوں کو۔ والمتبادلین فیہ، اللہ کے محبوب بن گئے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کے اوپر ان کے بارے میں مدح و ثنا اور ان کی ستائش کے طور پر قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا ہے۔ کیوں نہ فرمائے؟ کیونکہ اللہ کا سچا فرمان ہے، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 1,80,000 درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجے، بوریوں میں بھر بھر کر۔ 1,80,000 درہم کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے آج تخمینہ تو کروڑوں روپے بیٹھیں گے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر حکم دے دیا کہ خرچ کیا جائے، لہذا خوب خرچ کیا گیا، تمام پر مدینے والوں پر خرچ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ شام تک وہ تمام 2 بوریاں 1,80,000 درہم کی مدینے والوں پر خرچ کر دی گئیں۔ حضرت جب مغرب کا اور افطار کا وقت ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی سے، خادمہ سے کہا ذرا افطار کے لیے تو کچھ لے آؤ۔ وہ لے کر آئی روٹی اور زیتون کا تیل۔ پھر ایک باندی نے کہا، کنیز نے کہا، ام المؤمنین کیا آپ ہمارے لیے، اپنے لیے اتنا بھی نہیں روک سکتی تھی کہ ہم تھوڑا سا گوشت بھی خرید لیتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے یاد کیوں نہیں دلا دیا تھا؟ یاد کیوں نہیں دلا دیا تھا تو اس میں سے میں 1-2 درہم روک لیتی تاکہ گوشت خرید لیا جاتا اور کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ اندازہ لگائیے کیسے اللہ کی محبت کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ 2 بوری درہم سے بھری ہوئی 1,80,000 درہم اس طرح خرچ کرتی ہیں کہ کبھی اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اور دل کے اندر اللہ کی محبت تھی اور دنیا سے بالکل وہ غافل تھے، دنیا سے بیزار تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے محبت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ والمتبادلین فیہ، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے لیے ثابت، اور جب خرچ کریں گے اور اللہ کے محبوب بن گئے پھر دیکھیے اللہ کیسی برکتیں نازل فرمائے گا، کیسی خیر عطا فرمائے گا، کیسی نسلیں پھلیں گی اور پھولیں گی، کیسی آباد رہیں گی، نسل بعد نسل تمہاری نسلوں کے اندر اس کی برکتیں نظر آتی رہیں گی۔ جو اپنی آمدنی کا، چاہے ملازم ہو، چاہے بزنس مین اور تاجر ہو یا کاشتکار ہو، کسی بھی شعبہ معاش سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس کا ذریعہ معاش ہو، اگر اس میں سے اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق یہ طے کر لے کہ میں آج اللہ سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے ایک ہی پیسہ ہو، میں اپنے پڑوس میں بیوہ پر خرچ کروں گا، اپنے پڑوس کے مسکین پر خرچ کروں گا، میں کسی یتیم کی کفالت کروں گا، میں مدرسے کے بچوں پر خرچ کروں گا، میں ایک حصہ مسجد کے اندر لگاؤں گا، میں ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا، میں بیماروں پر علاج کے لیے خرچ کروں گا۔ کوئی بھی ذمہ داری ایک پیسے کی ہو، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی نیت کر لے، پھر دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ان صدقات کے ذریعے، خرچ کرنے کے ذریعے مالوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بظاہر صدقہ کرنے میں، خرچ کرنے میں، نیک کاموں کے اندر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کے اندر ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں نظر آئیں گی، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے ہوئے کو، اگر تم نے ایک کھجور بھی خرچ کی ہے، ایک پیسہ اور ایک آنا بھی خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عالم آخرت میں اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، کوئی بکری کے بچے کو پالتا ہے پیار اور محبت سے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کی اس پیسے کو آخرت کے اندر ثواب کی شکل میں بڑھاتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، پرورش کرتا رہتا ہے، اور جب عالم آخرت کے اندر پہنچے گا تو بڑے بڑے پہاڑوں کی برابر جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے، اتنا ثواب جب اسے نظر آئے گا تو حیرت میں پڑ جائے گا۔ کیوں نہ ہو اتنا بڑا ثواب؟ کیونکہ جب اللہ کے یہ محبوب بن گئے خرچ کرنے کی وجہ سے، تو اب دنیا کی بھی دولتیں ان کی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی بہن کے لڑکے بھی ہوتے ہیں، مفسر قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا ان کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کی، حکمت کی، اور قرآن کریم کے علم کی، فقہ فی الدین کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب بصرے کے گورنر تھے، اس وقت ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک جماعت آئی بلکہ محلے کی، کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک ایسا شخص ہے، صوام ہے، قوام ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، کسی کو ایذا اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، تو صوم و صلات کا پابند، پکا دیندار ہے، پکا عبادت گزار ہے، لیکن اس کی بیٹی کا نکاح ہے اور رخصتی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ باعزت طریقے پر اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے اور کچھ ہدیے کے طور پر اپنی بیٹی کو دے سکے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ کچھ تعاون فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فوراً اٹھے، اپنے گھر اس جماعت کو لے کر گئے، چلو میرے ساتھ، اور گھر میں صندوق کھولا اور 6 تھیلیاں درہموں سے بھری ہوئی نکالی اور کہا لو لے کر جاؤ اور اس کی بیٹی کے نکاح کے اوپر خرچ کر دو، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ لیکن پھر کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، وہ اتنا بڑا عبادت گزار، وہ اللہ کا نیک بندہ، دنوں کو روزے رکھنے والا اور کسی کو اذیت و تکلیف نہیں پہنچاتا، بڑی ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور اس کی خوشیوں میں شریک نہ ہو اور اس کا تعاون نہ کریں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور وہ 6 تھیلیاں درہموں کی بھری ہوئی اس جماعت کے ساتھ خود اس لڑکی والے کے گھر پر پہنچے اور اس کو ان کے اوپر خرچ کیا، لڑکی کے نکاح کے اوپر خرچ کیا۔ والمتبادلین فیہ پر یہ عمل کرنے والے، یہ اللہ کی محبت کے طلبگار تھے کہ جو بھی ضرورت مند ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کتنی صفت بیان کی اس حدیث قدسی میں، یاد ہے؟ اللہ کے لیے محبت کریں، جس سے بھی کریں، اپنی ذاتی اغراض خواہشات نہ ہوں، اپنے مفادات مد نظر نہ ہوں، صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کوشش کریں کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، اور خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں سے محبت، اس حدیث کے اندر مراد ہے اللہ کے ولیوں سے محبت، تو اللہ کے وہ محبوب بن جائیں گے۔ اللہ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیتا ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں کن کن کی محبت ہے، تو میرا محبوب ہے، جو تجھ سے متعلق ہو گئے اور دل میں جس کے لیے تو نے جگہ دے دی وہ تمام کے تمام بھی میرے محبوب بن گئے۔ تو ہم کس کے لیے محبت کریں؟ اللہ کے۔ دوسری چیز والمتجالسین فیہ، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بروں کے پاس بیٹھو گے، گناہ کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں گے، خود بخود گناہوں کی طرف قدم اٹھیں گے۔ نیک لوگوں کے پاس آ کر بیٹھیں گے، طاعت اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مشک بیچنے والے کی طرح ہے، عطار کی طرح ہے، ہر حالت میں فائدہ پہنچے گا۔ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بددین نہیں ہو سکتا، محروم القسمت نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا سلامت رہے گا،
اسلام کے احکام پر وہ عمل پیرا رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بدعتی نہیں ہوگا۔ والمتجالسین فیہ، دوسرے کون ہیں؟ دوسری صفت اللہ کے لیے بیٹھنے والے ایک دوسرے کے پاس، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والے۔ تیسری صفت والمتزاورین فیہ، جب جائیں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی طرف سے بشارت ملے گی، فرشتے اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، اللہ کی محبت کا اس کے لیے وعدہ۔ اور چوتھی صفت ہے والمتبازلین فیہ، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے۔ جو بھی ہمارا ضرورت مند ہے یا دین کا جو بھی شعبہ جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے طالب علم ہو، یا اسی طرح کوئی غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، بیمار ہو، جہاں بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کوئی ناجائز مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی جیل کے اندر بے گناہ قید ہے، اس کی رہائی کے لیے جہاں بھی ضرورت محسوس ہو، والمتبازلین فیہ، اے ہمارے پروردگار اس لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، تیری محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ چار صفات جس کے اندر پائی گئی، وجبت محبتی، حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی، وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء